الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. آج ہم سورۃ الفاتحہ قرآن کریم کی پہلی سورت مبارکہ کا پہلی 3 آیات مبارکہ کا ترجمہ اور تفسیر، اس کے متعلقہ کچھ باتیں پڑھیں گے. قرآن کریم کی ابتدائی سورۃ الفاتحہ ہے. احادیث مبارکہ سے معلوم ہوتا ہے اس سورت مبارکہ کے بہت سارے نام ہیں. اس سورت کو سورۃ الفاتحہ بھی کہا جاتا ہے، اس سورت کو سورۃ الدعاء بھی کہا جاتا ہے، اس سورت کو سورۃ الکافیہ بھی کہا جاتا ہے. یہ قرآن کریم کی اساس ہے، بنیاد ہے. جو سورتیں سب سے پہلے مکمل سورت نازل ہوئی ہے وہ سورۃ الفاتحہ ہی ہے. اس سے پہلے سورۃ العلق کی آیات مبارکہ بھی نازل ہو چکی تھی، سورۃ المدثر کی کچھ آیات بھی نازل ہو چکی تھی، لیکن پوری سورت جو نازل ہوئی ہے وہ سورۃ الفاتحہ ہے. اس سورت کے نام سے بھی ظاہر ہے فاتحہ کا معنی افتتاح، جس سے ابتدا کی جا رہی ہے. تو یہ چونکہ قرآن کریم کی ابتدائی پہلی سورت ہے، اسی سے افتتاح ہو رہا ہے، اس لیے اس کا نام بھی سورۃ الفاتحہ رکھا گیا. سب سے پہلے ہم سمجھ لیں اس سورت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے بندوں کو ایک دعا سکھلائی، دعا مانگنے کا طریقہ سکھلایا ہے. لیکن یہ سورت مبارکہ اتنی جامع ہے کہ اس سورت مبارکہ میں پورے قرآن کا خلاصہ بھی آ جاتا ہے. سب سے پہلی آیت مبارکہ تسمیہ ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، جس کا معنی یہ ہے میں شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. اس کے بعد ہم جب پڑھتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، اس کا معنی ہے تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں جو سب جہانوں کا پروردگار ہے. اس سورت مبارکہ کی ابتدا اللہ تبارک و تعالی کی تعریف سے ہے. ایک تو انسان کو یہ تعلیم دی گئی کہ جب بھی آپ نے دعا کرنی ہے فوراً دعا کے کلمات مت کہو، پہلے اللہ کی تعریف بیان کر دو، اللہ کی حمد بیان کر لو، اللہ تبارک و تعالی کی کبریائی کا بڑائی کا اظہار کر لو، پھر اپنے رب سے اپنے سوال رکھو، پھر اپنی دعا اور اپنی حاجت رکھو. گویا دعا کا ادب ہے کہ پہلے اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کی جائے، پھر جو انسان مانگنا چاہتا ہے وہ اپنے رب کے سامنے. فرمایا الحمدللہ، تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں. دنیا میں جو آدمی بھی تعریف کرتا ہے، ظاہری طور پر آپ کہیں یہ دیوار بڑی خوبصورت ہے تو آپ نے دیوار کی تعریف نہیں کی ہے، حقیقت میں آپ نے اس دیوار بنانے والے کی تعریف کی ہے، تعریف بنانے والے کی ہے. اس پوری کائنات میں آپ کو کوئی حسین منظر نظر آتا ہے، آپ کو کوئی حسین شکل نظر آتی ہے، آپ کو کوئی حسین آواز سننے کو ملتی ہے، آپ کی آنکھوں کو کوئی چیز اچھی لگتی ہے، یا کسی چیز پر آپ کا دل آ جاتا ہے کہ یار کتنی عمدہ ہے. آپ
آپ جب اس چیز کی تعریف کرتے ہیں تو حقیقت میں آپ اس کے بنانے والے کی تعریف کر رہے ہیں. آپ کہتے ہیں یہ درخت بڑا خوبصورت ہے تو یہ اللہ کی تعریف ہے. یہ درخت کو پیدا کرنے والا کون تھا؟ اللہ ہی ہے. آپ کو دنیا میں جو جو چیزیں نظر آتی ہیں، جو کمال کی چیزیں نظر آتی ہیں، عمدہ اور خوبصورت نظر آتی ہیں، آپ ان کی تعریف کرتے ہیں تو آپ یہ یقین کیجئے کہ یہ تعریف اس کی نہیں ہے، یہ تعریف حقیقت میں اللہ ہی کی ہے. الحمدللہ، تمام خوبیاں، تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے. اس ایک جملے نے ایک بہت بڑی حقیقت بھی ہم پہ واضح کر دی، ایک بہت بڑی حقیقت بھی ہم پہ واضح کر دی. اے انسان، آپ کو ظاہری طور پر کسی جگہ پہ کچھ نظر آتا ہے تو حقیقت میں وہ اس جگہ سے نہیں ہے، وہ اللہ کی جانب سے ہے، اللہ کی جانب سے ہے. کسی مخلوق میں تمہیں کوئی خوبی نظر آتی ہے، اس خوبی کی وجہ سے تو تم اس مخلوق کی پرستش شروع نہ کر دو. اس خوبی کی وجہ سے تم اس مخلوق کی پوجا اور عبادت شروع نہ کر دو، اس لیے کہ وہ اس کی خوبی ذاتی نہیں ہے، خوبی اللہ ہی کا عطا کرنے والی. اور میں الحمدللہ، تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں، تمام خوبیاں اللہ ہی کے لیے ہیں. اچھا، یہ جو تعریف ہے نا، تعریف یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے کہ تم نے ہر لمحہ، خاص طور پر صبح اور شام، اللہ کی تسبیح اور اللہ کی حمد بیان کرنی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف کرتے رہنا ہے. وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ، آپ اپنے رب کی پاکی بیان کیجیے اس کی حمد کے ساتھ، اس کی تعریف کے ساتھ، اپنے رب کی حمد اور تسبیح پڑھتے رہا کیجیے، صبح بھی اور شام بھی. تو انسان کو یہ تعلیم ہے، مختلف حالات ہمارے اوپر آتے ہیں، ہر حال میں یہ درس دیا ہے، خوشی کا حال ہو تب بھی اللہ کی رضا پہ راضی رہ کے بندے کا کام یہ ہے وہ کہے الحمدللہ. اللہ نہ کرے تکلیف کا حال آ جائے، بندے کا کام یہ ہے وہ اپنے رب کی رضا پہ راضی رکھے اور کہے الحمدللہ، الحمدللہ، میرا رب جائے جیسے چاہے وہ کرے، میں اپنے رب کی ہر کام پہ راضی اور خوش ہوں. ظاہری طور پر دنیا میں ہمیں کچھ ایسے حوادث نظر آتے ہیں، ایسے کام نظر آتے ہیں جو ہم سمجھتے ہیں ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا، یہ بڑا تکلیف دہ مرحلہ ہوا ہے، بڑی سخت بات پیش آ گئی ہے. لیکن وہ اللہ جو اس سارے عالم کا مدبر ہے، ساری کائنات کو چلانے والا ہے، سارے جہانوں کو جاننے والا ہے، سارے جہان کا نظام چلانے والا ہے، وہ خوب جانتا تھا اس لمحے اس بندے کے لیے، اس مخلوق کے لیے کیا کام بہتر تھا، کیا چیز بہتر تھی، اسی کے مطابق اس نے فیصلہ کر. جیسے کسی بچے کو کوئی تھوڑا نکل آتا ہے، ماں باپ اسے نشتر لگا دیتے ہیں، اسے چیرا لگا دیتے ہیں. ظاہری طور پر بچے کو بڑی تکلیف ہو رہی ہے، وہ چلا رہا ہے، وہ رو رہا ہے، لیکن ماں باپ سمجھ رہے ہیں اس بچے کے لیے اس وقت بہتر یہ بات تھی. اس ذیل میں قرآن کریم نے حضرت موسیٰ اور حضرت خضر علیہ السلام کا واقعہ بڑا تفصیل سے بیان کیا ہے. اس آیت کے ذیل میں تفسیر کبیر میں امام راضی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک عجیب واقعہ لکھی. فرماتے ہیں ایک بزرگ تھے، انہوں نے دیکھا کہ ایک بچھو بڑا تیزی کے ساتھ جا رہا ہے. کہنے لگے میرے دل میں خیال آیا کیوں نہ ایسا ہو میں آج دیکھوں تو صحیح یہ بچھو کدھر جا رہا ہے. لگتا تو مجھے ایسے ہے کہ اسے اللہ کا حکم ہوا ہے اور یہ اللہ کے کسی حکم کو پورا کرنے کے لیے روانہ ہے. فرمانے لگے میں اس بچھو کے پیچھے چلتا رہا، بچھو اپنے روٹین سے جا رہا ہے، میں بھی دیکھتا رہا کدھر جاتا ہے، آج پیچھے دیکھنا. میں نے ٹھان لی وہ دریائے فرات یہ بغداد میں، وہاں پہ چلتے چلتے اس کے کنارے پہ بیٹھ گئے. کافی دیر بیٹھا رہا، میں بھی بیٹھا رہا. بچھو کیا کرتا ہے، کیوں رکا ہوا؟ کہتے اسی اسنا میں دریا سے ایک کچھوا نکلا، وہ بچھو اس کچھوے پہ سوار ہو گیا، اس کی پیٹھ پہ بیٹھ گیا. سخت جان ہوتا ہے کچھوا، پانی میں رہتا ہے، بچھو اس کے اوپر بیٹھ گیا. بچھو کچھوے پر بیٹھ کے جا رہا ہے، میں دیکھ رہا ہوں کہ کشتی ملے تو میں بھی اس کے پیچھے جاؤں. میں نے ایک کشتی کرائے پہ لی اور میں اس بچھو کے پیچھے چل پڑا. جدھر بچھو دریا میں کبھی ادھر جائے کبھی ادھر جائے، کچھوا تھا وہ ظاہر اپنے حساب سے چل رہا تھا، ہم بھی اس کے پیچھے پیچھے چل گئے.
बिलाखिर कछुआ चलते चलते दरिया के दूसरे किनारे पे जाके कछुआ बैर निकला, रुक गया, खड़ा हो। बिच्छू आराम से उतरा, कछुए से नीचे उतरा और फिर चल पड़ा। मैंने भी कश्ती को वहां छोड़ा और मैं भी बिच्छू के पीछे चला कि आज देखना है कि क्या करने चला है बिच्छू। पहली तौर पर तो हमने यही समझा है ये तो निकम्मी चीज है, नुकसानदेह चीज है, आज इसको देखो तो सही, इस कारखाना कुदरत में मेरा रब इससे भी क्या खिदमत लेता है। फरमाने लगे, वो चलता रहा, आगे दरख्त के नीचे एक आदमी सोया हुआ था। मुझे लगा क्यों ना ऐसा हो कि मैं बिच्छू को मार दूं, ऐसा ना हो कि इस सोए हुए आदमी को ये काट डाले। लेकिन फिर मैंने कहा नहीं, आज इसे देखना तो है ये करता क्या है। कहते वो सोए हुए आदमी के पास एक सांप आया, वो सांप उस सोए हुए आदमी को करीब था कि काट देता। बिच्छू उसके ऊपर चढ़ा और बिच्छू ने जोर से उसे काटा। जब सांप को बिच्छू ने काटा तो सांप ऐसे कल्टियां लेते हुए वापस मुड़ गया। इसी स्ना में वो जो सोया हुआ आदमी था उसकी आंख खुली। उसकी जब आंख खुली तो उसने करीब में देखा कि बिच्छू है, तो उसने वो रोड़ा लिया और बिच्छू को मारने लगा। जो वो बिच्छू को मारने लगा, कहते मैंने उसका हाथ पकड़ लिया। मैंने कहा भाई बिच्छू को मत मारो। वो कहने लगा क्यों ना मारो। मैंने कहा ये बिच्छू तुम्हारा मौसम है, सांप तुम पे हमला करने लगा, सांप तुम्हें मारने लगा था, इस बिच्छू ने आज तुम्हारी जान बचाई। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। ऐ मेरे बंदे, कायनात में जो कुछ हो रहा है तुम सब खूब अपनी जबान से कहो, तमाम तारीफें उस अल्लाह के लिए जो रब्बुल आलमीन है, तमाम जहानों का रब है। तो मैं अर्ज कर रहा था, इंसान को तालीम ये दी है, खुशी का हाल हो तब भी कहो अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ना करे गम है, परेशानी है, तकलीफ है, इंसान की जिंदगी का हिस्सा है, उस पे भी तुमने अल्लाह की रजा पे राजी रहना है और अपने रब की तारीफ बयान करनी है। मैं इस पर हदीस भी सुनाता हूँ, उससे पहले एक बात और सुनिए। ऐसा भी हो जाता है, हम अपने मुआशरे में देखते हैं कई सारे लोग ऐसे हैं जिनकी नाबालिग औलाद, छोटे बच्चे फौत हो जाते हैं। जब बच्चा फौत हो जाता है माँ बाप को बड़ा गहरा सदमा लगता है, गहरा सदमा को तो बहुत ज्यादा लगता है। हदीस पाक में फरमाया, जो किसी ऐसे औरत को तसल्ली देता है जिसका बच्चा मर गया हो, मन अस्सा तकला उसिया बुर्दन फिल जन्नती। आपकी किसी अजीजा का, किसी महरम का बच्चा फौत हो जाता है, आप उसको तसल्ली के कलिमात कह दें, आपका तो आखिरत में सामान चला गया है, आपका तो जन्नत में पहले से सिफारिशी अल्लाह की बारगाह में चला गया है, आपको तो खुश होना चाहिए अपने रब की रजा पे। महाराज ऐसे तारीफ के कलिमात जो कहता है, अल्लाह ताला उसको ये इनाम देंगे, जन्नत में उसे खूबसूरत चादर अता है, खूबसूरत चादर अता है। जो आदमी किसी ऐसी औरत को तसल्ली दे जिसका बच्चा फौत हो गया, महाराज या गुम हो गया। हदीस पाक में आता है, जब मालिकुल मौत किसी मासूम बच्चे की या बच्ची की रूह को कब्ज़ करके आसमानों पे जाते हैं, अल्लाह जल्ल शानहू सब जानने वाले हैं, उसी के हुक्म से सब हो रहा है। वो मालिकुल मौत से पूछते हैं, क्या तुमने मेरे बंदे के बच्चे को उससे जुदा कर दिया? मालिकुल मौत अर्ज करते हैं, या बारी ताला, हाँ मैंने आपके बंदे के बच्चे के रूह ले ली, औला बंदे की बच्चे की रूह को मैंने ले लिया। अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, ऐ मलकुल मौत, क्या तुमने मेरे बंदे से उसके जिगर के टुकड़े को जुदा कर दिया? जुमला समराता फुआदा कल्बी, क्या तुमने उसके दिल के टुकड़े को उससे जुदा कर दिया? मलकुल मौत अल्लाह जल्ल शानहू के जलाल की वजह से घबरा जाते हैं, कहीं मुझसे हुक्म अदोली तो नहीं हुई है, हुक्म अदोली तो नहीं हुई है। अर्ज करता है, या बारी ताला, जी हाँ मैंने आपके बंदे से उसके जिगर के टुकड़े को उससे जुदा कर दिया। बावजूद इनके पूछते हैं, ऐ मलकुल मौत, मेरे बंदे ने इस पर क्या कहा था, मेरे बंदे ने इस पर क्या कहा था? मलकुल मौत अर्ज करता है, या बारी ताला, आपके बंदे ने कहा था इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। आपके बंदे की ज़बान ये थी, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मेरे अल्लाह का फैसला था, मेरे अल्लाह का अमर था, मैं अपने रब के फैसले पे राजी और खुश हूँ, मैं अपने रब के फैसले पे इस हाल में भी उसकी तारीफ करता हूँ। हदीस पाक में एक अजीब जुमला आता है, अल्लाह ताला मलाइका से इरशाद फरमाते हैं, मेरे इस बंदे के लिए जन्नत में एक महल बना, मेरे इस बंदे के लिए जन्नत में एक महल बना, महल बना।
محل تیار ہوتا ہے اور ارشاد باری تعالیٰ ہوتا ہے اس محل کے اوپر ایک ٹائٹل لگاؤ، ایک تختی لگاؤ، ایک نمایاں الفاظ میں خوبصورت جملہ لکھاؤ، اس گھر کا نام لکھاؤ، اس گھر کا نام رکھو بیت الحمد۔ بیت الحمد، یہ میرے اس بندے کا گھر ہے جس نے تکلیف پر بھی کہا الحمدللہ رب العالمین۔ اچھا میں نے عرض کیا تھا، اس پر میں حدیث سناتا ہوں۔ روز قیامت فرمایا اول من یدعا الی الجنہ الذین یحمدون اللہ فی السراء والضراء۔ کے دن سب سے پہلے جن لوگوں کو جنت کی طرف بلایا جائے گا وہ لوگ ہوں گے الذین یحمدون اللہ، جو اللہ کی تعریف کرتے ہوں گے فی السراء والضراء، خوشی کا حال تھا تب بھی، تکلیف تھی تب بھی، ان کی زبانوں پہ ایک ہی جملہ تھا الحمدللہ۔ میرا اللہ جو تیرا فیصلہ ہو، میں تیرا بندہ ہوں، بندے کا کام یہ ہے وہ اپنے آقا کے فیصلے پر، اپنے رب کے فیصلے پر، اپنے پروردگار کے فیصلے پر راضی رہتا ہے، خوش ہوتا ہے اور کہتا ہے الحمدللہ الحمدللہ۔ تو فرمایا ایسے لوگوں کو قیامت والے دن جنت کی طرف سب سے پہلے بلایا گا۔ اچھا اس ایک جملے میں الحمدللہ رب العالمین بڑا سبق پڑھا دیا۔ سب سے پہلا سبق اس جملے میں توحید کا ہے۔ اے میرے بندے، تمہیں جہاں کہیں ظاہری طور پر کوئی حسن نظر آیا، تمہیں ظاہری طور پر کسی بندے میں، اللہ کی کسی مخلوق میں کوئی خوبی نظر آئی ہے، وہ اس بندے کا کمال نہیں ہے، وہ اس چیز کا کمال نہیں ہے، وہ اس کو پیدا کرنے والے کا کمال ہے، تو کہا الحمدللہ، تمام خوبیاں اللہ ہی کے لیے ہیں، تم کس کے پیچھے پڑ گئے ہو اپنے رب کے چھوڑ کے؟ اس کی آپ مثال سمجھ سکتے ہیں؟ میں کہہ دیتا ہوں نا، مثال کے طور پر یہ مائک بڑا خوبصورت ہے، بڑا اچھا ہے، بڑا زبردست ہے، یہ اصل میں نے میک کی تعریف نہیں کی ہے، اس کے بنانے والے کی تعریف کی۔ اس کے بنانے والے کسی بھی نقشے کی، کسی آرٹ کی آپ تعریف کرتے ہیں تو اصل میں اس آرٹ بنانے والے کی تعریف ہوتی ہے، بنانے والے کی۔ ایسے ساری کائنات اللہ کی مخلوق ہے، ساری کائنات اللہ کی مخلوق ہے۔ فرمایا الحمدللہ، آپ کسی چیز کی تعریف کرتے ہو تو حقیقت میں وہ اللہ ہی کی تعریف۔ اچھا اس اللہ کا تعارف کیسا فرمایا؟ رب العالمین، رب العالمین، وہ اللہ رب ہے، پروردگار ہے، پالنہار ہے، العالمین، تمام جہانوں کا۔ اس پر بھی ہم بات کریں گے۔ پہلے رب، لفظ رب کسے کہتے ہیں؟ رب کہتے ہیں جو ہر چیز کو اس کے مزاج کے مناسب روزی دے، اور وہ روزی ترتیب کے ساتھ دے یہاں تک کہ اس چیز کو کمال تک پہنچائے، وہ رب ہے۔ میں سمجھاتا ہوں، انسان پیدا ہوا، یہ ماں کے پیٹ میں آیا، 4 ماہ کے بعد اس میں روح آ گئی تھی، اس کو غذا کی ضرورت تھی، میرے رب نے اس کی غذا کی تدبیر کر دی کہ اب اس کے لیے خون مناسب ہے۔ یہ ماں کے پیٹ سے باہر آیا، اس وقت یہ بھاری غذا نہیں کھا سکتا تھا، بھاری غذا نہیں کھا سکتا تھا، مرغن غذا نہیں کھا سکتا تھا، یہ چرگے اور روز نہیں کھا سکتا تھا۔ کہا اللہ نے اس کی غذا کا انتظام کیا ہے، وہ ہے رب العالمین، دودھ پلا دیا، دودھ پلا دیا، جو اس انسان کی اس وقت کی ضرورت تھی، ہر چیز کو اس کے مزاج کے مناسب روزی عطا کرے، وہ رب ہے، وہ رب۔ انسان کی ضرورت دودھ تھی، اس کو دودھ دیا، انسان کی ضرورت بڑھتے ایسا ایسا یہ بڑا ہوتا گیا، اس کی ضرورت بڑھتی گئی، اس کے مزاج کے مطابق وہ اسے روزی دیتا گیا، یہاں تک کہ یہ انسان حتی اذا بلغ اشدہ وبلغ 40 سنہ، یہ انسان ایک طاقتور بن گیا، ایک مضبوط ظاہری طور پر نظر آنے لگا، اس کے بازوں میں جان آ گئی، اس کی ٹانگوں میں جان آ گئی، اس کو زبان بولنے والی ہو گئی، اس کو اپنی قوت بصارت مل گئی ہے، اب اسے قوت عقل مل گئی ہے، اب یہ خود سے فیصلے کرنے پڑے۔ وہ اللہ تھا جس نے اسے اس وقت سے پالا، اس وقت سے پیدا کیا جب یہ تھا نہیں، پیدا کرنے کے بعد اس کو اس کے مزاج کے مناسب روزی دیتا گیا یہاں تک کہ اس کو کمال تک پہنچا۔ رب العالمین، وہ اللہ رب ہے، وہ اللہ رب ہے سارے عالم کا۔ میری اور آپ کی روح نے جب عالم آخرت کے پاس سے سفر کیا تھا تو سب سے پہلا سبق میری اور آپ کی روح کو ایک پڑھایا گیا تھا۔
ہاں وہ قرآن کریم میں ہے، وہ انبیاء علیہ السلام وہ سبق ہمیں یاد دلانے کے لیے دنیا میں آتے ہیں، وہ اللہ کی کتابیں ہمیں سبق یاد دلاتی ہیں۔ 24واں پارہ ہے سورۃ المؤمن، فرمایا جب ہم نے انسانوں کی روحوں کو پیدا کیا تھا تو ہم نے اس انسان سے پوچھا تھا الست بربکم الست بربکم، اے میرے بندے، اے میرے بندو، اے انسانوں کی روحو، الست بربکم، کیا میں تمہارا آقا نہیں ہوں؟ کیا میں تمہارا پروردگار نہیں ہوں؟ کیا میں تمہارا مالک نہیں ہوں؟ ہر روح نے اللہ کی بارگاہ میں وہ سبق پڑھا، وہ غذا لی، وہ وٹامنس لیے، اور ہر روح نے اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرتے ہوئے کہا بلا، کیوں نہیں ہے اللہ، آپ ہی ہمارے آقا ہیں، آپ ہی ہمارے پروردگار ہیں، آپ ہی ہمارے مالک ہیں۔ الست بربکم، وہی سبق ہے جو میری اور آپ کی روح عالم ارواح میں پڑھ کے آئی تھی، مجھے اور آپ کو ساری زندگی ہر نماز کی ہر رکعت میں وہی سبق یاد دلایا، الحمدللہ رب العالمین۔ اے میرے بندو، اپنی زبان سے کہو تمام خوبیاں اس اللہ کے لیے ہیں، رب العالمین، جو سارے جہان کا پروردگار ہے۔ وہ سبق بھولنا نہیں ہے، وہ سبق بھولنا نہیں ہے، زندگی کے ہر لمحے پر اس سبق کو یاد رکھنا، اس لیے کہ جب تم عالم برزخ میں آؤ گے، قبر میں آؤ گے، آخرت کی طرف منتقل ہو جاؤ گے، تو میری بارگاہ سے پہلا سوال یہ ہوگا من ربک، اے میرے بندو، میں نے تمہیں دنیا میں بھیجا تھا، عالم ارواح سے ایک سبق پڑھایا تھا، میرے انبیاء کے نائبین نے دنیا میں تمہارے پاس اللہ کے قاصد آتے تھے جو تمہیں یہ سبق پڑھا کے جاتے تھے کہ اپنی زبان سے کہو الحمدللہ رب العالمین۔ اب اے میرے بندے، وہ سبق تیری زندگی میں تھا یا نہیں تھا، یہی سوال ہے سب سے پہلے قبر میں، من ربک، تیرا رب کون ہے؟ تیرا رب کون ہے؟ آپ اگر قرآن کریم کا مطالعہ کریں، اور ہم سب الحمدللہ کرتے ہوں گے، مزید بھی کیجئے، آپ انبیاء علیہ السلام کی دعاؤں کو دیکھیے کہ انہوں نے جو دعا مانگی ہے وہ لفظ رب سے شروع ہوتی ہے۔ آپ کے سامنے کچھ بیان رکھ دیتا ہوں، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، شروع کہاں سے ہوئی؟ ربنا۔ آپ پھر دیکھیے اللہ اہل ایمان کی صفات بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں، اہل ایمان کی دعا مانگتے ہیں ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرۃ اعین۔ آپ سیدنا آدم علیہ السلام کی دعا کی طرف دیکھیے، آپ اللہ کے حضور کہہ رہے ہیں ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا۔ آپ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی وہ دعا دیکھیے جو ہم سب نماز کے آخر میں پڑھتے ہیں، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، کہ وہ دعائیں شروع کیسے کی ہیں؟ رب رب رب، یہ آیا گویا انبیاء یہ درس دیتے ہیں، اے انسانوں اپنے پروردگار کو پہچان کے اپنی زندگی بسر کرو، ہاں وہی تنہا ہی بندگی کے لائق ہے، الحمدللہ وہی اللہ ہی خوبیوں کے لائق ہے، رب العالمین وہی اللہ سارے عالم کا پروردگار ہے۔ اچھا، عالمین جمع ہے، عالم ایک جہان کو کہتے ہیں، یہ انسان ہے جو انسان، یہ ان کا ایک جہان ہے، جانوروں کا اپنا جہان ہے، پرندوں کا اپنا جہان ہے، درختوں کا اپنا جہان ہے، ہوا کا اپنا جہان ہے، ہر ایک مخلوق کو ایک الگ عالم کہا جاتا ہے، ہر مخلوق کو ایک الگ عالم کہا جاتا ہے، اور اس ساری دنیا کو بھی ایک عالم کہہ سکتے ہیں، اس ساری دنیا کو بھی ایک عالم کہہ سکتے ہیں۔ اور اگلی بات اس سے بھی بڑی اہم ہے، ہم نے یہ سمجھا ہے شاید یہ دنیا یہی ایک عالم ہے، یہ ایک عالم نہیں ہے۔ اگر اللہ جل شانہ ارشاد فرماتے ہیں رب العالمین، وہ اللہ سارے عالم کا رب ہے، سارے جہانوں کا رب ہے، سارے عالموں کا پروردگار ہے۔ اس پر اگر آپ تفسیر پڑھیں گے تو آپ حیران ہو جائیں گے، دنیا میں 40,000 عالم ہیں، اس سے بھی زیادہ ہے۔ ایک تفسیر امام راضی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں 40,000 عالم ہے، اور یہ دنیا اللہ تعالیٰ نے جو دوسرے عالم بنائے ہیں اس کے مقابلے میں ایک نقطہ نظر آتا ہے، ایک نقطہ نظر۔ ایسے دنیا میں سیارے موجود ہیں جو آج دوربینوں سے سائنسدان دیکھ کے بتا رہے ہیں جو اس دنیا سے کئی لاکھ گنے بڑے ہیں۔ سورج کتنا بڑا ہے؟ 13 لاکھ گنا بڑا ہے اس دنیا سے، 13 لاکھ گنا۔
اور ہم نے تو اس دنیا کو بھی پورا نہیں دیکھا ہے. کتنی چیزیں ایسی ہیں جو ہم سے پوشیدہ ہیں. آپ کبھی سمندر کے اندر جو آپ دوزیں بنائی گئی ہیں اس وقت میں جدید آلات کے ذریعے سے, وہ لوگ جاتے ہیں گھنٹہ 2 گھنٹہ, سمندر میں پہاڑ ہیں, سمندر میں درخت ہیں, اور سمندر میں اتنی مخلوقات ہیں جو ہماری خشکی میں اس سے بھی زیادہ سمندر کی مخلوقات. الحمدللہ رب العالمین. اے میرے بندے, تیرا وظیفہ, تیری زندگی کا سبق ہے ہر وقت اقرار کر تمام تعریفیں اس اللہ ہی کے لیے ہیں, رب العالمین. وہ اللہ جو سارے عالم کا رب ہے, وہی اللہ تنہا سارے جہانوں کا پروردگار. یہ ایک ایسا وظیفہ ہے, الحمدللہ رب العالمین. قرآن پاک کہتا ہے جب اللہ تبارک و تعالی قیامت کے دن فیصلہ فرمائیں گے, فیصلہ فرمائیں گے, وَقُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْحَقِّ, انصاف کا فیصلہ ہوگا. جب فیصلہ ہو جائے گا مؤمن اور کافر میں, ظالم اور مظلوم میں, قاتل اور مقتول میں, دنیا میں کتنے فسادات تھے جن پہ انصاف نہ ہوا, روز قیامت انصاف کے ساتھ وہ فیصلہ ہوگا تو ہر زبان کہے گی الحمدللہ رب العالمین. تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو رب العالمین. اور فرمایا جب اہل جنت کو جنت میں داخلہ ملے گا تو ان کی زبان پہ ہوگا قالوا الحمدللہ الذی اذهب عنا الحزن. تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے ہم سے تکلیف کو دور کر دیا, جس نے ہم سے دکھوں کو دور کر دیا, جس نے ہم سے مصیبتوں کو دور کر دیا. یہ تعریف کے کلمات وہ ہیں. فرمایا اہل جنت آپس میں بیٹھے, مجلس لگائیں, گفتگو کریں. وآخر دعواہم, سورۃ یونس کا پہلا رکوع اس آیت پہ ختم ہوتا ہے, وآخر دعواہم ان الحمد للہ رب العالمین. ان کی آخری پکار یہ ہوگی الحمد للہ رب العالمین. تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو تمام عالم کا رب ہے, تمام جہانوں کا پروردگار ہے. دوستو یہ میری اور آپ کی زندگی کا اہم ترین سبق ہے کہ ہم نے اپنے رب کو پہچاننا ہے. میں آپ کو ایک سادہ سی مثال دے رہا ہوں, یہ اس کو سمجھنے کے تناظر میں لینا ہے, قرآن کے تناظر میں نہیں ملانا. مولانا طارق جمیل صاحب ایک عجیب قصہ سناتے ہیں. کہتے ہیں حساب میں بھی دیکھ سکتے ہیں جانور کیسے اپنے مالک کو پہچانتا ہے. کہتے ہیں میرے والد صاحب تھے, انہوں نے کتا رکھا ہوتا تھا اپنے زمانے میں. میرے ابو جی کھڑے ہو جاتے تھے اور ایک طرف ہم کتے کو جو چیز پسند ہوتی تھی وہ ڈال کے رکھتے تھے. مثلا گوشت پسند تھا وہ رکھ دیا, روٹی کھاتا تھا تو روٹی رکھ دی. ایک طرف ہم اسے روٹی دکھاتے تھے, گوشت دکھاتے تھے, اور دوسری طرف میرے ابو کھڑے ہوتے تھے, انہوں نے چھوٹا سا کتا تھا اسے پالا تھا تو وہ اس کی آواز دیتے تھے کتے کو جو انہوں نے نام رکھا ہوتا تھا. کتا دوڑ کے میرے ابو کے قدموں میں گر جاتا تھا, کھانا چھوڑ دیتا تھا. ایک جانور بھی, بے زبان جانور بھی اپنے مالک کو پہچانتا ہے. یار آپ اپنے یہاں بکریاں بھی دیکھ لیں, یقین کریں بکری کو اگر کوئی آدمی پیار کرتا رہے, اس کو پالتا رہے, اس کے کھانے پینے کا دانے کا خیال رکھتی ہے, بکری بھی اپنے مالک کو پہچان جاتی ہے. بکری بھی اپنے مالک کو پہچان جاتی ہے. ایسی بہت سارے واقعات ہیں, بہت ساری چیزیں ہیں. میرے اپنے گھر میں میری بھابھی ہیں, انہوں نے وہ جانور سے پیار کرتے ہیں, بڑا خیال رکھتے ہیں اس کا. وہ اگر وہ برقع پہن کے گھر سے باہر نکل رہا ہے, نکل جائے جانور کے سامنے, اتنا آواز نکالتی تھی, وہ ہماری گائے تھی, کہ ہمارا گھر میں بیٹھنا مشکل ہو جاتا تھا. بھابھی کو فون کر کے بلانا پڑتا تھا, گھر میں آ جاؤ نہیں تو گھر والے نہیں رہ سکتے. اتنا بے قرار ہو جاتی تھی کہ میرا مالک مجھ سے کیوں جدا ہو, کدھر چلا گیا. جانور تو اپنے رب کو پہچان گیا, انسان نے ابھی تک اپنے رب کو نہیں پہچانا. وہ مالک روز پکار دیتا ہے حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح. مؤذن وہ پکار کے کہتا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر. اے انسانوں, میں تمہارے اس رب کی طرف تمہیں بلا رہا ہوں جو سب سے بڑا ہے, جو تمہارے دنیا کے کاموں سے بڑا, جو تمہاری دکانداری سے بڑا, جو تمہاری تمام ضروریات پہ اکیلا سارا کافی ہے, جس نے تمہیں پیدا ہونے سے لے کر, بلکہ آپ یہ الحمدللہ میں سمجھ لیں میرے اور آپ کے 3 حال ہوتے ہیں, 3 حال. ایک ہمارا ماضی ہے, پاسٹ جو گزر چکا ہو چکا, اور ایک موجودہ زمانہ ہے جس میں ہم ابھی ہیں, پریزنٹ موجودہ زمانہ. حال ہم ماضی میں ہم کچھ نہ تھے, اس نے وجود دیا. ماضی میں وہی رب تھا, ہم ماں کے پیٹ میں آئے, اس نے کھلایا. ماں کے پیٹ میں کبھی تمہیں بیمار ہوئے تھے, کوئی ڈاکٹر نے انجیکشن لگایا تھا,
کبھی تم بیمار ہو گئے ہو تو تمہیں تھرمامیٹر لگایا تھا، وہ رب تھا، وہی تمہیں کھلا رہا تھا، پلا رہا تھا، تمہاری پرورش کر رہا تھا، بڑا کر رہا تھا مجھے اور آپ کو۔ الحمدللہ رب العالمین، میرے ماضی میں بھی وہی میرا رب تھا۔ میں ماں کے پیٹ سے باہر آیا، میں بول بھی نہیں سکتا تھا، اپنا درد بھی نہیں بتا سکتا تھا، اپنی بیماری بھی نہیں بتا سکتا تھا، اپنی بھوک اور پیاس کو بھی نہیں بتا سکتا تھا۔ وہ اللہ کتنا مہربان تھا، ماں کے جی میں ایسی محبت ڈال دی تھی، میں ذرا سا روتا تھا ماں باپ تڑپ جاتے تھے، بچے کو کیا ہو گیا، کیوں رو رہا ہے، کیوں رو رہا ہے؟ بھوکا تھا تو مجھے کھلاتے تھے، پیاسا تھا تو پلاتے تھے۔ وہ میری تکلیف کی وجہ سے اپنی تکلیف بھول جاتے تھے، میری تکلیف میں اپنا آرام بھول جاتے تھے۔ کون تھا جو یہ تدبیر کر رہا تھا؟ الحمدللہ رب العالمین۔ سبق پڑھایا ہے تمہارے ماضی میں بھی تمہارا وہی اللہ رب تھا، وہی تمہیں پال رہا تھا، وہی تمہیں پرورش کر رہا تھا، وہی تمہیں آہستہ آہستہ تدریجاً تمہیں کمال تک پہنچا رہا تھا۔ اچھا، حال میں اب بھی تمہیں کون کھلاتا ہے، اب بھی تمہیں کون پلاتا ہے؟ اللہ اپنے قرآن میں اپنے بندوں سے مخاطب ہے، افرأیتم الماء الذی تشربون، 27واں پارہ۔ اے میرے بندو، تم اس پانی کو نہیں دیکھتے جو تم پیتے ہو؟ اانتم انزلتموہ من المزن ام نحن المنزلون، کیا تمہارے بس میں تھا اس پانی کو لانا یا ہم ہے اتارنے والے؟ لو نشاء جعلناہ اجاجا فلولا تشکرون، اگر ہم چاہیں تو اس پانی کو گڑوا بنا دیں، فلولا تشکرون۔ اے میرے بندے، اب بھی مجھے نہیں پہچانتے، اب بھی میری شکر گزاری نہیں کرتے۔ سورۃ الملک کی آخری آیت، وہ بھی بڑا عجیب جھنجھوڑنے والا جملہ ہے۔ قل ارأیتم ان اصبح ماؤکم غورا فمن یأتیکم بماء معین، اے میرے بندو سوچ کے بتاؤ، اگر میں اللہ چاہوں تو تمہاری ساری زمینوں سے پانی کو خشک کر دوں۔ قل ارأیتم ان اصبح ماؤکم غورا، ترجمہ دیکھ لینا، ماء پانی کو کہتا ہے، غورا سوکھ ہو جائے، خشک ہو جائے، ختم ہو جائے۔ فمن یأتیکم بماء معین، کوئی ہے اور ہستی جو تمہیں ایک پانی کا گلاس بھی دے سکے، پانی کا ایک پیالہ بھی دے سکے؟ الحمدللہ رب العالمین، اس رب کو پہچانو۔ فرمایا وہ اللہ ماضی میں بھی وہی کھلا رہا تھا، پلا رہا تھا، اب میرا اور آپ کا جو حال ہے، اس وقت بھی ہم سب کی پرورش کون کر رہا ہے؟ اس وقت بھی کون کھلاتا ہے، کون پلاتا ہے؟ کون ہے جو پیاس بجھا دیتا ہے؟ کون ہے جو بھوک مٹا دیتا ہے؟ اور ایسا بھی ہے، اللہ چاہے انسان پانی پیے اور پیاس نہ بجھے۔ آپ کے شاید علم میں ہو، استسقاء ایک بیماری کو کہتے ہیں، ایک بیماری کا نام ہے جس میں پینے والا پانی پیتا چلا جاتا ہے، اتنا پی لے کہ اسے سمندر بھی پلا لو پھر بھی وہ کہتا ہے میں پیاسا ہوں، پیاسا ہوں۔ وہ اللہ چاہے تو پانی پلا کے پیاس بھی نہ بجھنے دے۔ فمن یأتیکم بماء معین، اے میرے بندو اس رب کو پہچانو۔ آج کا ہمارا درس کا موضوع سورۃ الفاتحہ کی پہلی آیت مبارکہ تھی۔ اگر اللہ نے چاہا اسی ترتیب کے ساتھ ہم سورۃ الفاتحہ کو مکمل کریں گے۔ اللہ ہم سب کا رہنا اپنی بارگاہ میں